بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے ساتھ ایک دوسری نشست میں موجود ہیں پروفیسر احسان قادر بھابھا صاحب. آج ہم ان سے انٹرویو کے بارے میں ٹپس پر بات کریں گے. سر آپ یہ بتائیں کہ جب آپ ایک فریش گریجویٹ کو تیاری کرواتے ہیں کمپٹیشن کے ایگزام کی، تو جب ان کا ریٹن کلیئر ہو جائے تو ان کو انٹرویو میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو فزیکلی مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بچہ کسی بھی قسم کا کمپٹیشن، چاہے وہ سنگل پیپر ٹیسٹ کی تیاری ہو، جیسے اسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی بی ایف آئی اے میں آتی ہیں جابس، جی سر. یا وہ پی ایم ایس میں ہو یا سی ایس ایس کے انٹرویو میں جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور وہ ایک ایگزام کے پیسو سے گزر کے آتا ہے. تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گرومڈ ہونا چاہیے. لیکن جو انٹرویو کا ہے اس میں بہت ساری پرٹیکولر چیزوں کا اور اس کے ڈیکورم کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ مینٹلی طور پر تیار ہوں اور اپنے آپ کو ماڈریٹ رکھیں. کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے. اور آپ نے جو بھی ایک وہاں پہ اپنا انٹرو کرانا ہے نا، تو وہ آپ کو پتہ ہو کہ میں نے کیا بات ہے. یعنی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں، بہت سارے لوگ اوور کانفیڈنس میں مارے جاتے ہیں اور وہ وہیں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پلیز ذرا انٹروڈیوس یور سیلف، تو ایکچولی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اور آج کل میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے، لوگ انٹروڈکشن میں نا وہ کہتے ہیں جی میں نے میڈل وہاں سے کیا، آئی ڈیڈ مائی میٹرک فرام 94-5 اینڈ دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان بی ایس سی. نو ناؤ اے ڈیز اگر آپ کو اپنے بارے میں بات کرنا ہے تو آپ ریسنٹلی بات کریں کہ یس آئی ڈیڈ مائی ایم فل ریسنٹلی ان 2022 اینڈ بیفور دس آئی graduate from Bahauddin Zakariya University in 2019 and then now regarding my family background تھوڑا سا آپ کو بتانا پڑے گا کہ my father is a teacher, we have 3 brother and 4 sister. اوکے، آپ کو اپنے انٹرو کے اندر کوئسچن چھوڑنے چاہیے. وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کے بہن بھائی آپ کا کون سا نمبر ہے، آپ بتائیں. آپ کے بڑے بھائی کیا کرتے ہیں، آپ بتائیں. آپ کی سسٹر کون سی. اکثر انٹرویو میں لوگ بتا دیتے ہیں میری بہنیں نہیں پڑھتی جی، ہمارے ہاں بچیوں کو پڑھانے کا ٹرینڈ نہیں ہے. یہ آج کل تو ایسا نہیں ہے لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا. تو وہ انتہائی بیڈ امپریشن جاتا تھا. تو آپ کرنٹ بات کریں کہ ریسنٹلی آپ نے کیا کیا ہے، ایم فل کیا ہے یا بی ایس کیا ہے، اور تھوڑا سا اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں. اور آپ بتائیں کہ آئی ایم دی ریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ ملتان اور شوج آباد، اوکے، اینڈ جو بلانگنگ ٹو فارمر فیملٹی وی ہیو سم پیس آف لینڈ فار کلٹیویشن اینڈ ہیونگ لائف اسٹاک. یا آپ کا والد کوئی ٹیچر ہے، آپ کی والدہ ٹیچر ہیں، وہ بتانا چاہیے. دیٹ از انف. اس سے زیادہ اور کوئی بندہ اس میں نہ جائے. تو اکثر لوگ نا میٹرک اور مڈل سے سٹارٹ کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے. یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے جو انٹرو وہاں اپنا کرانا ہے وہ میں کہتا ہوں آپ جتنے بھی انٹلیکچوئل ہو نا، میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اس کو ان ریٹن لکھ لے، 1-2 دفعہ اس کو یاد کر لے کہ میں نے یہ اپنا انٹرو کرانا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ یہ بات تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ ایک ویل ڈریس ہونا کے چاہیے. نہیں، اکثر میں نے خود بہت دی ہیں اور میں اب انٹرویو لینے بھی جاتا ہوں تو موسٹلی نا اسٹوڈنٹ یا کینڈیڈیٹ ہیں نا، وہ انٹرویو کے لیے نا نیا ڈریس لے لیتے ہیں اور وہاں وہ اسی دن پہن کے جاتے ہیں، وہ ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. وہ ڈسکمفرٹ، وہ مطلب اگر وہ آپ نے انٹرویو کے لیے ڈیفینیٹلی آپ اچھی ڈریسنگ کریں، کوٹ ٹائی لگائیں، اگر نہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ آپ اس ڈریس سے فیملیئر ہوں، آپ نے پہلے 1-2 دفعہ اسے یوز کیا ہو تاکہ وہاں آپ کمفرٹ فیل کریں، بجائے کہ اس وقت وہ ناک ایسے کرتے رہتے ہیں. یوں نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور جو لینگویج کا خیال رکھیں، اگر وہاں کے وہ انگلش میں بات کریں تو آپ انگلش میں جواب دیں، اگر وہ اردو میں بات کریں تو اردو میں بات کریں. آپ دوسری بات ہے کہ آپ جس ڈسٹرکٹ کے ہوں، میں نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ وہ اس کی اسپیشلٹی پوچھتے ہیں. اگر آپ کا کوئی کسی گاؤں کا نام ہے، جیسے میں فیصل آباد میں رہتا تھا تو وہاں پہ ساتھ ہی چک ہے، اس کو کہتے ہیں نتھو چک. تو اگر آپ نتھو چک کے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نتھو چک کیوں ہے آپ کے گاؤں کا نام، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہو. وہ یہ ضرور ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا کینڈیڈیٹ کے اندر
یہ کوالٹی ہے کہ وہ یہ اپنے ویئر اباؤٹس کے بارے میں جانتا ہو. اگر فرض کرو ملتان کا بندہ ہے تو اسے بہاؤالدین زکریا کا پتہ ہونا چاہیے. بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے جو بہاؤالدین زکریا جو تھے ہمارے ادھر کے بزرگ ہیں, ان کے بارے میں, ان کی جو مذہبی خدمات ہیں اس کے بارے میں نو ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ کہے گا جی بس اس ملتان شریف کہتے ہیں اور مجھے تو نہیں پتہ. کتنی عجیب بات ہے. اگر آپ کسی ڈی جی خان کہیں تو اس کو کیوں ڈیرہ غازی خان کیوں کہا جاتا ہے, اس کی کیا اسپیشلٹی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایسے اگر کوئی بندہ ملتان کو کہتا ہے جی ملتانی حلوہ, تو آگے ہنس پڑتے ہیں. بھی اٹس اوکے وہ ملتانی حلوہ ہے, لیکن اس کے علاوہ مطلب اسے بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینا چاہیے, اس کا پتہ ہونا چاہیے. وہ کہیں کہ جی کتنی نہریں ہیں, اس کا ویئر اباؤٹس کا پتہ ہو. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا کامن. اور جو اکثر انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں نا وہ ریٹائرڈ سیکٹری ہوتے ہیں. وہ پورے پنجاب کتنا ہے, وہ ہر ضلع کے اندر ڈی سی او رہ چکا ہوتا ہے, اسے ایچ اینڈ ایوری کارنر کا پتہ ہوتا ہے. اب جہاں کے بھی ہوں, اب گجرانوالہ کہوں گے کہیں گے ہاں جی گجرانوالہ کس جگہ گئے ہیں, وہ وہاں پوچھیں گے اچھا وہ بعض اوقات انہیں چیزیں یاد ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں نا وہ بعض اوقات ایجوکیشنل پرسپیکٹو سے وہ ہٹ کے اس علاقے کے اوپر آ جاتے ہیں, کسی پرسنالٹی کے اوپر آ جاتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں انٹرویو میں تھا, انٹرویو لینے گیا ہوا تھا, تو جو ہیڈ تھے وہ پوچھے کہ ایک مظفر گڑھ کا بندہ آ گیا, تو انہوں نے کہا جی یہ جمشید دستی کیوں الیکشن جیتتا ہے, ان پڑھ آدمی ہے اور عجیب قسم کی ٹی وی پہ ٹاک کرتا ہے, پھر بھی لوگ اسے ووٹ دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کوائٹ ڈفرینٹ کوشچن ہے. وہ کیا کہتا کینڈیڈیٹ کہ جی وہ اچھا آدمی اس لیے ووٹ دیتے ہیں, یا وہ برا. اب وہ کینڈیڈیٹ پریشان ہو گیا کہ اب میں کیا بات کروں. تو لہٰذا جب بھی آپ آتے ہیں تو ایجوکیشنل میں تو آپ پورے ہیں, وہ تو آپ پہلے ایک اتنا بڑا ایک ریٹن ایگزام پاس کر کے آئے ہوئے ہیں, آپ کی قابلیت کے اوپر تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن انٹرویو کے اندر آپ کو مختلف پروٹوکولز اور ڈیکورمز کا خیال رکھنا چاہیے. فرسٹ آف آل آپ کا جو انٹرو ہے آپ کی پوری گرپ ہو, اور ریسنٹلی بات کریں, پیچھے کی بات نہ کریں, میٹرک اور میڈل کی اور انٹرمیڈیٹ اور دین نو کرنٹ بات کریں. دوسری امپورٹنٹ آپ کی ڈریسنگ, وہاں پہ آپ کا بیٹھنا. آپ جب جائیں وہ ایک ہی اس روم کے اندر ایک چیئر پڑی ہوتی ہے, اور وہ جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ضرور کہتا ہے کہ ان کے پاس آپ کا پہلے پروفائل پڑا ہوتا ہے. جو بھی آپ کوئی اگر ایک بچہ آتا ہے اس کا نام طلحہ ہے تو وہ کہتے ہیں طلحہ, وہ کہتے ہیں جی سر, آر یو گڈ, آر یو ایوری تھنگ از فائن, مطلب آپ کی ٹریولنگ کیسی رہی. وہ کمفرٹ کرتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کو, جو ایک اچھا انٹرویور ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں. اور آپ کو کرسی کے ساتھ اکثر اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایسے شائی ہوتے ہیں, ایسے آگے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر وہ ایسے کٹاکے نکالتے رہتے ہیں. یہ نہیں بات اچھی. تو آپ بالکل ایسے اسٹریٹ بیٹھیں, اور آگے اگر ایسے ہو تو ایسے کر لیں, آپ کے یوں ایسے ہونا چاہیے. یعنی وہ ایک انٹرویو میں جو 5-6 لوگ ہوتے ہیں, اگر 17 گریڈ کا انٹرویو ہو تو منیمم 5 سے 6 لوگ ہوتے ہیں پینل میں. اور اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے, اس میں سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتے ہیں 2, اور ایک سیکریٹرسٹ ہوتا ہے جو اس وقت چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور آپ اگر ایسے ٹٹاخے نکالتے رہ ہو تو وہ سیکریٹرسٹ تو کہے گا کہ دیر از سم ایبنارملٹیز. تو آپ کمفرٹ ہوں, اور زیادہ ایسے ہاتھ بھی نہ ہلائیں. آپ کمفرٹ یعنی ایک ماڈریٹ. اور ہر صورت میں یہ کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پانی والی بوتل ہو. جب آپ انٹرویو روم میں جائیں تو 2 گھونٹ پانی پی کے جائیں. آپ کا گلا خشک نہیں ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ کسی بھی انسان کا انٹرویو ہو, لائٹ سا پریشر وہ ضرور لیتا ہے. تو جتنا بھی آپ اس پریشر کو ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو میں نہیں سمجھتا ہے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو سر. بہت زیادہ دیکھنے میں ہے کہ نا انٹرویور یہ سوال بہت کامن پوچھتا ہے کہ آپ اپنی ایک اچھی عادت بتائیں اور ایک بری عادت بتائیں. مطلب آپ اپنے بارے میں کوئی اسپیشلٹی بتائیں اور اپنی کوئی خامی بتائیں. اچھی عادت بری عادت تو نہیں کہا جاتا. دیکھیں اگر میرے سے آپ پوچھیں تو میری جو اچھی عادت ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر کسی کا ہیلپنگ ہینڈ بن جاؤں. کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کسی کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی اپنے لیول تک کوشش کرتا ہوں کہ میں نا اس کی کسی طریقے سے مدد کروں. بری عادت یہ ہے کہ میں انتہائی فارگیٹ فل مین ہوں. میں بھلکڑ آدمی ہوں, میں چیزوں کو بھول جاتا ہوں.
کوئی اہم کام بھی ہو تو مجھے ریمائنڈر کروانا پڑتا ہے. اگر میں کسی اپنا ذاتی کام بھی ہو تو مجھے کہنا پڑتا ہے اپنی وائف کو یا کسی کو کہ آپ نے مجھے ریمائنڈ کروانا ہے. یہ اس طرح کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک فالٹ ہے. بری عادت تو نہیں کہنا چاہیے لیکن اس طرح ہے. بہت شکریہ سر.